اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے ایک درجہ۔ یہ دیکھیے، یہ ٹھہر کے اس کو سمجھانا ہوگا اچھے سے، بڑی اہم آیت ہے، اور اس آیت کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں اور ایک آیت ہے سورہ نساء میں، وہاں کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا، حاکم بنایا عورتوں پر، اور یہاں پر کیا کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے کس سے؟ عورتوں سے۔ اس بات کو سمجھیے، نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اسلام پر بڑی انگلی اٹھاتی ہے دنیا، اور خاص طور پر یورپین ممالک۔ یورپ وغیرہ میں کیا ہے، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا ہے، حالانکہ جتنا اسلام نے حقوق دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے کیا تھا، عرب میں عورت زندہ دفن کر دی جاتی تھی، یورپ میں جلا دی جاتی تھی، ہندوستان میں بھی وہی ہوتا تھا، عورتوں کو پورا تن ڈھانکنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں، عورتوں کو کیا تھا، ہندوستان میں ٹیکس دینا پڑتا تھا اپنے پورے کپڑے پہننے کے لیے اور اپنے اوپر چھاتی ڈھانکنے کے لیے۔ جب اسلام آیا دنیا میں تب کہیں جا کر عورتوں کو حقوق ملا ہے پورا۔ عرب میں کیا ہو رہا تھا، کسی آدمی کو اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنا وہ سر جھکا لیتا تھا شرم سے، اور بہت معیوب سمجھتا تھا کہ میری بیٹی ہو گئی، اور کیا کرتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو کیا بتایا، عورتوں کو اللہ نے رحمت بتایا، بیٹیوں کو کیا بتایا، رحمت۔ کیا کہا، اگر کوئی بیٹی، اللہ نے کسی کو بیٹی کی ہے، 3 بیٹی، اگر اس کی وہ پرورش کرتا ہے، اس کا خرچ برداشت کرتا ہے، اس کو نکاح وغیرہ کر کے رخصت کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح صحابی بتاتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ تو 3 بیٹیوں کے لیے، جس کے پاس 2 بیٹی ہو، اللہ کے رسول نے اس سے بڑھ کر فرمایا، کیا بتایا، جس کی 2 بیٹی ہے اس کے لیے بھی ہے، جس کی 1 بیٹی ہے اس کے لیے بھی ہے۔ تو کیا بتایا ہے قرآن نے، اور قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے کیا بتایا، بیٹیوں کو رحمت بتایا ہے۔ اتنا بڑا احسان کیا عورت پر، عورت ذات پر، کس نے، اسلام نے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، ہم نے بتایا عرب میں زندہ دفن کر دی جاتی تھی عورت، لڑکی۔ اسی طرح یہاں پر ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا، پورا کپڑا پہننے کا اس کو حق حاصل نہیں تھا۔ یورپ میں کیا ہو رہا تھا، زندہ جلا دی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تب حقوق بیان کیا ہے، اور آخری میں جاتے جاتے بھی اللہ کے رسول نے اس بات کو رکھا۔ جب اللہ کے رسول آخری حج کر رہے تھے، ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول نے، وہ شروع بھی ہے اور آخری بھی ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے تھا، اور اللہ کے رسول نے بڑی اہم باتیں فرمائی اس وقت، اور خطبہ دیا ہے۔ کیا کہا، اس خطبے میں بھی کہا ہے، دیکھو لوگوں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنے کے آخری کلام جو اللہ کے رسول نے اپنی امت سے خطاب کیا ہے، بات کیا ہے، لیکچر دیا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ایسے موقع پر کیا فرمایا، جو لوگ غائب ہیں میرا پیغام ان کو پہنچا دو، اور تم گواہ رہو کہ اللہ کے پیغام کو ہم نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اور کیا کہا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ نازک ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ اتنا حق دیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا دیا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا دیا ہے۔ کس نے دیا ہے یہ عزت، کس نے دیا ہے، اسلام نے۔ لیکن بھولی بھالی عورتیں جو ہیں، جو سمجھتی نہیں ہیں اسلام کو، اسلام کے خلاف ان کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صحیح علم ہو جائے اور اپنا گردن جھکا دے عورت اور مرد بھی اللہ کے احکام کے آگے، کہ جو اللہ نے ہمیں احکام دیا ہے اسی میں کیا ہے، بھلائی ہے۔ یہ کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے حلق سے اترتی نہیں، خاص طور پر یورپین عورت، وہ سمجھتی ہے کہ کیسے ہم مرد ہم پر ایک درجہ فضیلت ہے، حالانکہ اس بات کو سمجھیے کیوں ہے، عورت اور مرد ہونے کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں، برابر ہے، دونوں کو مقام حاصل ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ چاہیں گے۔ اس آیت میں کیا کہا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ کیا ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے اچھا سے، عورت مرد انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، بالکل
برابر ہے, دونوں کو وہی شرف حاصل ہے. لیکن ایک معاشرہ وجود میں لانے کے لیے ہم نے کیا بتلایا, ایک عورت ایک مرد کی شادی ہوتی ہے, اس سے ایک خاندان بنتا ہے. جب ایک مرد ایک عورت شادی کے بندھن میں بن گئے تو اب اللہ نے مرد کو اختیار زیادہ دیا ہے اور عورت کو تھوڑا کم دیا ہے. کیوں؟ بات سمجھیے. کسی آفس میں ایک کیا ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ایک باس ہے, اس کے نیچے کیا ہے, کئی لوگ ہیں, ایک چپراسی ہے. تو کیا دونوں تو انسان ہیں, دونوں تو انسان ہے, لیکن دونوں کو حق برابر حاصل ہوتا ہے؟ نظام چل ہی نہیں پائے گا. کسی بھی ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے, اس کے نیچے کام کرنے والے 1000 ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک ہی اوپر ہو سکتا ہے جو باس کہلائے گا یا ڈائریکٹر کہلائے گا. برابر کی ذمہ داری 2-3 آدمی کو دے دیجئے, وہ کمپنی یا وہ نظام چل نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آفس میں ایک کلیکٹر ہے, اسی آفس میں ایک چپراسی ہے, کیا دونوں کو حق حاصل برابر ہوتا ہے؟ نہیں. حالانکہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, لیکن اگر دونوں کو برابر مرتبہ دے دیا جائے تو آفس کا نظام چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. اسی طرح خاندانی نظام میں عورت کو اللہ نے مرد کے ساتھ لگایا ہے. یعنی یوں سمجھیے, مرد کو اگر خاندان کا بادشاہ بنایا ہے تو عورت کو کیا بنایا ہے, اس کا ساتھی, وزیر. تب کہیں جا کر معاملہ ٹھیک چل پائے گا. ورنہ اگر بات بات پہ عورت اپنا مطالبہ کرے یا اس طرح کرے تو خاندان نہیں چل پائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی کیوں دیا ہے اللہ نے؟ یہ بڑی کڑوی بات تھی جو عورتوں کے حلق سے اترتی کم ہے, لیکن بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے کہا اسی بات کو مان لیا جائے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کیا کہا؟ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عورتوں پر. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ کیا ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے. آگے پھر طلاق کی بات آ رہی ہے. کیا کہا؟ الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اس کے بعد رکھ لینا ہے موافق دستور سے یا چھوڑ دینا ہے بھری طریقے سے. ہم نے بتلا دیا اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ لے, رجوع کر لے, ورنہ 2 کے بعد کیا ہو جائے گی, تیسری طلاق پڑے گی, وہ عورت آزاد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا اس کا نکاح. وہی کہا طلاق 2 مرتبہ ہے, یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر سکتا ہے. تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہو جائے گی, عورت ختم. اس کے بعد چاہے تو چھوڑ دینا ہے یا اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے لے لو, مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم. پھر اگر تم ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے, پہلے اس کو سمجھاتے تھے پھر ترجمہ کریں گے. کیا کہا؟ طلاق دینے کے بعد نکاح کے وقت کیا ہوتا ہے, دین مہر دیا جاتا ہے. اگر کسی مرد نے کسی عورت کو دین مہر دیا, 5 لاکھ دیا, اول تو 5 لاکھ دیتا نہیں آدمی, لیکن دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ہر مرد کی حیثیت کے مطابق, مرد کما رہا ہے لاکھوں میں, کروڑوں کما رہا ہے, اور دے رہا ہے کتنا, 11,000. یہ مرد کے اوپر شرم کی بات ہے. عورتوں کا خاص جو پیسہ ہوتا ہے وہ دین مہر ہے, اور اس سے بھی بلکہ بڑھ کر کیا کرتے ہیں لوگ, معاف کرا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, معاف کرا لیتے ہیں. مرد کی مردانگی پر شرم ہے سر. کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلے اس عورت کا پیسہ ادا کرو, اس کو چھونے سے پہلے. دین مہر یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے کہو کہ معاف کر دو, نعوذ باللہ, معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے, اور بیچاری معافی کرے گی نہ چاہتے ہوئے بھی, تمہاری بیوی ہے وہ کیا کرے گی. لیکن مرد کی ذمہ داری کیا ہے, زیادہ سے زیادہ دین مہر ادا کرے حیثیت کے مطابق. ظاہر بات ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا اتنا, اپنی حیثیت کے مطابق. اس سے کیا پتا چلے, کم سے کم تم کو اس عورت جو تم لا رہے ہو اس کی قدر تو ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے, دین مہر ادا کرے, اور ادا کرے. ایسا نہیں کہ رکھوا لیا 5 لاکھ دیا نہیں, معاف کرا دیا, نعوذ باللہ. اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کی بڑائی ہے, مگر طریقہ کیا ہے, اس کو چھونے سے پہلے کیا کرنا ہے, دین مہر ادا کرنا ہے. تو ہم یہ بتا رہے تھے دین اگر کسی عورت مرد نے طلاق دیا ہے کسی عورت کو, دین مہر واپس وہ نہیں لے سکتا. اگر اس نے 5 لاکھ دیا تھا دین مہر, 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتا اس سے. ہاں اگر عورت مطالبہ کرے کہ آپ ہمیں طلاق دے کر آزاد کر دیجئے, تب مرد کچھ لے سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟
اگر عورت کو طلاق دیا جا رہا ہے مرد کی طرف سے تو قرآن میں آیا ہے دوسری جگہ سورہ نساء میں احداہن قنطارا، اگر تم سونے کے ڈھیر بھی دیے ہو اس کو تب بھی اس میں سے تم کچھ نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر عورت مطالبہ کرے خلا کا کہ خلا کیجئے، ہم کو طلاق دے کر ہم کو کیا کر دیجئے، آزاد کر دیجئے، تب مرد کچھ واپس لے سکتا ہے۔ یا پھر جو بھی باہم رضامندی سے ہو جائے، عورت کہہ دے کہ آپ نے 5 لاکھ دین مہر مانگا تھا، ہم کو دیا تھا، اب ایسا کیجئے آدھا لے لیجئے، ہم کو آزاد کر دیجئے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مرد اگر طلاق دے گا تو 1 روپیہ واپس نہیں لے سکتا۔ اسی کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے لو، مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ وہی بات، عورت دے کر کچھ دے کر اگر چاہے عورت کہ ہمیں آزاد کر دیجئے تو اس سے کچھ واپس نہیں لیا جائے گا۔ آگے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے کیا ہے، حد ہے، قانون ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔